اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری خدائی، ساری کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اختلاف کے باوجود متحد کیسے رہا جا سکتا ہے، اور یہ آج کل کی بے انتہا میں کہتی ہوں کہ اہم بات ہے، اہم نکتہ ہے اور ضرورت ہے اس وقت کی۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے انسانوں کو پیدا کیا، اچھے بھی، برے بھی، نیک بھی، بد بھی، خوبصورت بھی، بدصورت بھی، اور اسی طرح سے مختلف مزاج کے لوگ پیدا کیے۔ آپ سب کے علم میں ہیں، آپ سب دیکھتے ہیں کہ مختلف جو انسان ہیں وہ مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، اور پھر اسی مزاج کے اختلاف سے ہی بلکہ دیکھا جائے تو خوبصورتی ہے۔ بلکہ اگر سارے لوگ ایک جیسی شکل کے ہوتے، سارے لوگ ایک جیسی ہی زبانیں بولتے، پوری کائنات کے لوگ، یا پوری کائنات میں ایک جیسی ہی چیزیں ہوتی، تو اس میں بلکہ اتنی خوبصورتی نہ ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بات کہ اس بندے نے مجھ سے اختلاف کر دیا، یا میری رائے سے اختلاف کر دیا، یا یہ بات ہو گئی، یا یہ بات ہو گئی، تو یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے۔ اصل میں زندگی گزارنا بھی ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے۔ تو انسان کو زندہ رہتے ہوئے اس چیز کو، اس نقطے کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ اختلافات تو ہوں گے، کیونکہ سارے انسان ایک جیسی سوچ نہیں رکھتے۔ کچھ انسانوں کے ایک طرح کے عقائد ہیں، دوسرے لوگوں کے دوسرے طرح کے عقائد ہیں، تیسرے لوگوں کے اور طرح کی سوچ ہے۔ پھر یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ایک گھر میں یہ بات ہے، بلکہ ایک ہی محلے میں، ایک ہی خاندان میں، اپنے ہی گھر کے بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، رشتہ داروں میں، اس سرکل کو بڑا کریں تو پھر محلے کا سرکل آ جاتا ہے، اس میں بھی سب کی سوچ مختلف ہوگی۔ پھر اس سرکل کو بڑا کریں تو کیسے ہے، کالونیز میں، شہروں میں، ملکوں میں، کائنات میں سارے انسان مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ اس گوناگون کائنات میں اور زندگی میں انسان مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف مزاجوں کے ساتھ کس طرح اپنی طبیعت کو ہم آہنگ کرتا ہے، کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، کیسے وہ ناموافق حالات میں اپنے آپ کو موافق انسان کر کے پیش کرتا ہے، اور اس میں کس طرح سے اپنے لیے زندگی کو بہتر پرسکون کر کے وہ اپنی زندگی کو لے کے چلتا ہے، اور جو اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے بھی اس کی شخصیت اچھی اور پائیدار اور مفید ہوتی ہے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ اب اس نقطے کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر گھر میں جیسے ایک فیملی ممبرز ہیں، اور اس میں جیسے ہے کہ سب کا مزاج نہیں مل رہا، تو ایک بندے کا کسی اور طرح کا مزاج ہے، دوسرے کا کسی اور طرح کا ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے باپ ہے، وہ بہت زیادہ غصے والا ہے، اور وہ ہر وقت ایک مطلب اس طرح کا ماحول بنا کے رکھتا ہے، تو دوسرے لوگ پھر اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ابھی ہمارا باپ جو ہے، بچے یہ سمجھ جائیں کہ ابھی غصے میں ہیں، تو ابھی ہم نے اپنے والد صاحب سے یہ بات نہیں کرنی، وہ اس کو اگنور کر دیں۔ اسی طرح سے بچوں کے لیے گو کہ یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اسی طرح سے اگر بچوں میں یہ اس طرح کی چیز ہے تو ماں باپ جو ہیں انہیں سمجھائیں بھی، اور اس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ بھی کریں، اور ان کو مطلب کسی کو بھی ان کی کسی شخصیت کی کمزوری کی وجہ سے ان کو نشانہ نہ بنائیں، تخت مشق نہ بنائیں، کہ اس سے دل بھی ٹوٹتے ہیں اور شخصیت بھی مسخ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ نقطہ گھریلو سطح کے اوپر، اور پھر یہ اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ کئی ایسے فیملیز ممبر ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ والی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس چیز کو درگزر کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ہر چھوٹی چھوٹی ناخوشگوار بات کے اوپر یا ناموافق بات کے اوپر انسان بھڑکتا رہے یا مشتعل ہوتا رہے، تو زندگی جو ہے آگے نہیں بڑھتی، بلکہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس نقطے کو بھی سمجھنا ہے گھریلو سطح پہ۔ پھر اسی طرح سے سوسائٹی میں اگر دیکھ لیں، مختلف اداروں میں دیکھ لیں، کہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ خود کئی دفعہ ان لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، اور وہ پھر یہ ہے کہ اپنے جو ان کے متحد ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ چڑھائی کر دیتے ہیں، خود ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اس سلسلے میں جو بھی لوگ ادارے چلاتے ہیں یا اس طرح سے کسی مطلب نظم کو وہ چلا رہے ہیں، تو انہیں بھی اپنی پہلے ٹریننگ کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، تاکہ ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی جگہ پر آرام سے اور سکون سے اپنا کام جو ہے وہ کر سکے۔
اور اس میں زیادہ برکت بھی ہو اور اس میں زیادہ پائیداری بھی ہو. پھر ایک ہمارے مزاج بن چکا ہے ادھر. بہرحال نکتہ چینی میں نہیں کر رہی، لیکن یہ نشاندہی میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم جب ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو پھر اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈیں گے، اس کا کوئی حل ڈھونڈیں گے، اور حل ڈھونڈنے کے بعد جب ہم حل کے اوپر ہم چلیں گے تو ہماری زندگی میں بہتری آئے گی. کیونکہ اصل میں بیان کرنے کا مقصد بیان برائے بیان نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نے بحیثیت ایک انسان یا بحیثیت ایک گروپ کے یا بحیثیت ایک کمیونٹی کے یا بحیثیت ایک قوم کے، ہم نے کس طرح سے اپنے اپنے کردار ادا کرنے ہیں تاکہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ایک مثبت جو ہے ماحول پیدا ہو، ایک تعمیری ماحول پیدا ہو، جو کہ ہمارے گھروں میں بھی امن کا باعث بنے، ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے محلوں میں بھی، ہمارے ملک میں بھی، اور پھر پھیلتے پھیلتے اس پازیٹیوٹی کا دائرہ اتنا پھیل جائے کہ وہ پوری کائنات میں یہ چیز جو ہے اللہ کا نور پھیل جائے. کیونکہ یہ والی چیزیں ساری جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپس میں مل جل کے رہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو. اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ نے جب نماز اور روزے کے لیے بیعت لی تو آپ نے بیعت میں یہ والے لفظ بھی بولے تھے اور یہ باقاعدہ آپ نے تعلیم کیا تھا کہ تم نے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے. یہ آپ کی تعلیمات میں سے ہے کہ مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. اب یہ دیکھیں، اب ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں. ہمارے دین میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی مساجد بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کسی مسجد کے اوپر لکھا ہوتا ہے اہل حدیث کی مسجد ہے، کسی کے اوپر اہل سنت کی مسجد لکھا ہوتا ہے. کبھی کس طرح ہے، وہ ایک جو ہے گروپ والے دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، دوسرے جو ہیں تیسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو اسلام نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ہمارا نام جو ہے وہ مسلم رکھا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو کسی کا نام جو ہے اہل حدیث یا اہل سنت یا دیوبندی یا بریلوی یا چشتی یا یہ سارے کچھ نہیں رکھے. اللہ تعالیٰ نے یہ نام، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے کسی ایک خاص امام کو فالو کر رہا ہے تو اٹس اوکے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ سارے اماموں نے جو تعلیم دی ہے نا، یہ نقطہ کافی اہم ہے، وہ توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی تعلیم دی ہے. اور یہ تین نقطے اہم ترین ہیں اور سارے اس چیز کو فالو کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر کوئی فروئی یعنی وہ والی چیزیں جو کہ اتنی اہم نہیں ہیں، اس میں کوئی اختلافات ہیں، تو اس کو بیس بنا کے لڑائی جھگڑا نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی اپنا ہی نقصان ہے. کیونکہ بڑا اچھا ایک قول ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب کا قول ہے غالباً. وہ کہتے ہیں کہ صحیح طرز فکر جو ہے انسان کو تعمیر اور ترقی کی طرف لے کے چلے جاتا ہے، اور غلط طرز فکر انسان کو تعمیر اور ترقی سے محروم کر دیتا ہے. کیونکہ انسان کے ہر چیز کا یا سوچ کا نقطہ آغاز جو ہے نا، وہ مطلب انسان کی سوچ سے ہوتا ہے. انسان کے عمل کا آگے جو ہے سلسلہ چلتا ہے. انسان پہلے سوچتا ہے پھر ہی وہ عمل کرتا ہے نا. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں. اب یہ دیکھیں کہ جو سارے ہمارے امام تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی یعنی قدر کرتے تھے. اور مطلب ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ایک امام نے رفع یدین کیا ہے تو دوسرے امام اگر اس کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو انہوں نے اس چیز کا احترام کیا ہے. وہ اس طرح سے کرتے تھے، تو ہم نے انہیں فالو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند نعتیں پڑھ کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم آپ کا اتباع کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حفظ جان بنائیں کہ کیسے آپ نے زندگی گزاری اور کس طرح سے آپ نے مطلب اتحاد کی فضا کو اہمیت دی. پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا کہ جب وہ ان کے وہ جو ہوتے تھے نا یہ مفتی، وہ مفتی نہیں کہتے تھے، ان کا کوئی اور ہی نام تھا، رہبان یا ربی یا اس طرح کے ان کے نام تھے. تو وہ اس طرح سے نا مختلف قسم کے جو فقہی مسائل کے لیے تو وہ بہت زیادہ نا اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے تھے، لیکن وہ کہ انسان کی جان لینے میں انہیں کوئی بھی مبالغہ نہیں ہوتا تھا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم لوگ کیا ہو، تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو، کہ جو بڑی بڑی بیماریاں، جو بڑی بڑی برائیاں ہیں وہ تو تمہارے لیے کوئی
مطلب حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تم آ کے تو اس طرح فتنہ فساد جو ہے وہ پیدا کر رہے ہو، اور وہ والی چیزیں ہمیں آج کل بھی نظر آ رہی ہیں۔ اگر آج کل کے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو ہر چیز ہمیں بالکل اوپنلی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ آج بھی کر رہے ہیں، یہی کچھ کر رہے ہیں وہ۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ آپ نے اس بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، تو پھر کیا کیا انسان کو اس کے مطلب ریوارڈ ملے گا، کیا اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انسان اپنے اچھے اخلاق کی بدولت مستقل طور پر رات کو نمازیں پڑھنے والے اور دن میں روزے رکھنے والے شخص کے درجات حاصل کر لیتا ہے، کہ یعنی اگر وہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، درج گزر کا معاملہ کرے گا، تو اس کو بہترین درجات ملیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ مومن ایک دوسرے سے مانوس ہوتا بھی ہے اور انہیں مانوس کرتا بھی ہے، اور جو ایسا نہ کرے اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ یہ جامع صغیر سے ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کو یوزفل ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ فرمایا اپنے قرآن پاک میں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، کہ تمہارا انداز بھی اچھا ہو، یعنی بول چال میں بھی تم اچھا ہو۔ پھر یہ کہ غلطیوں سے درگزر کر دینا، صلہ رحمی کرنا، ہر حال میں اچھائی پر قائم رہنا، ذاتی دلچسپی لینا لوگوں کے بارے میں۔ پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوش کر دیں اور اس کی کوئی پریشانی دور کر دیں، یا اس کا کوئی قرض ادا کر دیں، یا اس کی بھوک مٹا دیں۔ اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائیں تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ آپ 1 مہینے تک مسجد میں اعتکاف کے لیے رہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں، یہ نہیں یہاں پر فرمایا گیا کہ آپ عبادت کرو، روزے رکھو اور نفس کشی کرو، بلکہ ساری جو یہ مفہوم حدیث ہے نا، اس میں سارا ہے کہ کسی کی پریشانی دور کر دیں، بھائی کی مصیبت دور کر دیں، اس کے لیے کریں، تو یہ بہتر ہے اعتکاف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات سے بھی اہم ہے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کے اوپر ہمیں مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، دیکھیں ہم جو انسان ہیں نا، سب لوگ ایک جیسی سوچ تو نہیں رکھتے نا، یہ تو مختلف ہوتی ہے سوچ ہر انسان کی، تو ہر انسان کو اتنی سپیس دینی چاہیے۔ اختلاف رائے کو وجہ تنازع نہیں بنانا چاہیے کہ اس کے اوپر انسان جھگڑا کرے، مخالفت کرے، اور یہ سخت جو ہے نا ناپسندیدہ عمل ہے۔ پھر یہ ہے کہ اب یہ ہمارے اداروں میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے جائز کام اٹکے ہوتے ہیں، اور جو اوپر کے ان کے ہوتے ہیں آفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو وہ نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک بہت برا طرز عمل ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے یا کسی کا کوئی کام ہے تو اس کو انسان کر دے، کیوں لٹکاتے ہیں اس طرح سے؟ تو ان چیزوں کے اوپر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر ہے کہ ایک قول حکمت ہے کہ اس دنیا میں کامیابی صرف اس شخص کے لیے ہے جو منفی حالات میں مثبت جواب دینا چاہتا ہو، یعنی حالات کو اچھے ہوں، برے ہوں، ناموافق ہوں، پھر بھی اس کی شخصیت کے اندر ایک پازیٹیوٹی ہو، اسے پتہ ہو کہ میں نے ان انتہائی ناموافق حالات میں بھی میں نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اور اس میں بھی میں نے ایک مثبت جواب دینا ہے۔ پھر اعلیٰ زندگی نام ہے اعلیٰ سوچ کا۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اندر صحیح سوچ پیدا کیجیے۔ صحیح سوچ ہی کا دوسرا نام صحیح عمل ہے، اور صحیح عمل کا دوسرا نام کامیابی ہے۔ ظاہر ہے کہ سوچ سے ہی سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ہم جو ہیں اس نقطے کو سمجھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر یہی ہمیں سمجھایا اور کر کر کے دکھایا۔ آپ نے کس طرح سے وہ والے آپ نے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہی قوم جو کہ انتہائی مطلب پسماندہ تھی، جاہل تھی، کس طرح سے آپ نے ان کی تربیت کی، کیسے وہ لوگ صدیوں سے لڑائیوں میں مبتلا تھے، کس طرح سے آپ نے ان کو شیر و شکر کر دیا۔
تو آج کل کے دور میں، آج کل کے حالات میں مسلمانوں کو بہت زیادہ بہت ضرورت ہے اس امر کی کہ وہ آپس میں متحد ہوں، کیونکہ آپس میں متحد ہوں گے تو ان کے اندر تعمیر کا جذبہ پیدا ہوگا، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ مطلب پھر اگر وہ اندرونی طور پر اور ملک کے اندر فضا میں ان کے اندر اتحاد ہوگا تو استحکام ہوگا، اور استحکام ہوگا تو اس سے ملک میں بھی ترقی ہوگی، لوگوں کو اطمینان نصیب ہوگا، ان کو روزگار ملے گا، ان کو رزق ملے گا، دنیا میں ان کا اچھا نام ہوگا، وقار ہوگا، اور اس طرح متحد ہو کر وہ پھر مخالف قوتوں کو اور یہ جو ہے اغیار جو ہیں، یک منکرین حق ہیں، ان کا وہ مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہے تو ان کی تو ہوا اکھڑ جائے گی، اور قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ تم آپس میں متحد رہو اور کمزوری نہ دکھاؤ ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یہ والا نقطہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آج کل اس نقطے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم ٹکڑوں میں نہ بٹو، اس طرح سے کہ اپنے دین میں تم مضبوطی اختیار کرو، اور اس میں تم فرقہ بندی نہ کرو، اور مضبوط بن کے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو ہمارے مسلمانوں کے لیے تو یہ نقطہ جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس عمر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنا سیکھ لیں، کہ اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک کامیابی، دنیاوی کامیابی حاصل ہوتی ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو خود سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اور جب اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، انسان امن میں آتا ہے، تو پھر یہ آگے انسان کچھ کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔